ایسے وقت میں جب لوگ بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، اب اس وقت بھوک سے مر نہیں رہے، بیچ میں مر بھی رہے تھے، اب اس جگہ آ گیا کہ مر نہیں رہے، لیکن بعض جگہ تو بہت بے چینی ہے، بہت پریشان ہے، تو پھر یہ قربانی، اس کے بجائے انسانوں کی مدد کر لینا اس سال. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، 1 اگست کو ہے، ابھی ایک جمعہ اور پڑھے گا درمیان میں، لیکن چونکہ لوگ جانور ذرا پہلے سے خریدتے ہیں تو اس لیے کچھ مسائل ضروری ہیں، اور یا کچھ چیزیں ایسی جن کے بارے میں ذہن واضح نہیں ہیں، ان کا تذکرہ ابھی ضروری ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی اہمیت یا ضرورت یا اصل قربانی کیا چیز ہوتی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا بیان ہوگا. عید الاضحیٰ آپ کو معلوم ہے کہ اضحیٰ کہتے ہی قربانی کو ہیں، اس کا نام جو ہے وہی عید قرباں یا جانور کی قربانی کی عید. مختصر پہلے کچھ اہم مسائل میں بیان کر دوں کہ ان باتوں سے الگ جو آپ ہر ایک سے پوچھ لیتے ہیں اور آپ واقف ہیں اور ہر سال کرتے ہیں کہ کیسا ہیلدی ہو، اور دانت کیسے ہوں، اور عمر کیسی ہو، اور صحت مند اور کیسا ہو، اور نقص کیسا نہ ہو. تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے. پہلی بات، عام تصور یہ ہے کم از کم یہاں ہندوستان میں، اور اس سلسلے میں وہ فقہ حنفی کے کچھ فقہا نے یہ طے کیا ہے کہ یا بتایا ہے، غور و فکر کر کے انہوں نے اپنے بعض چیزوں سے ریڈیوس کی ہے کہ ہر بالغ اور ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے گھر میں ہر ایک کی طرف سے ایک جانور ہوگا. چھوٹا جانور ایک، بڑے جانور میں حصے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ نہیں ہے کہ حصہ ہر ایک کی طرف سے ہوگا، اور چھوٹا جانور ہے تو الگ الگ ہوگا ہر ایک کا. حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ایک صحابی نے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک بکری کر لیا کرتے تھے تمام گھر والوں کی طرف سے، اور ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن بعد کو جو لوگ آئے تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہر شخص اپنی الگ الگ، ہر ایک کے ایک ایک گھر کے اندر بہت بہت قربانیاں ہوں. یہ میں نے خلاصہ بتایا اپنے الفاظ میں، حدیث کے الفاظ کا. پھر یہ ضروری نہیں ہے جو مشہور ہے آپ کے یہاں کہ بکرا ہی ہو، یہ چاہے بھینس کی نسل کا ہو، چاہے گائے بیل میں سے ہو، بھینس بھینسے میں سے، اور چاہے بکرا بکری، اونٹ اور اونٹنی. تو قربانی نر کی بھی ہو سکتی ہے اور مادہ کی بھی، بکری بھی کر سکتے ہیں. تصور عام یہ ہے کہ بھئی بکرے کر رہے ہیں تو اس وہاں تو بکرا ہی ہونا چاہیے، بکری نہیں ہوگی. یہ ٹھیک ہے کہ مادہ کا ذرا سا اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے اور خیال رکھتے ہیں کہ دودھ دینے والا جانور ہے، تو اس لیے قربانی نر کی کیا کرے. اور یہاں ہندوستان کے پس منظر میں یہ بھی ضروری ہے، یہ خالی ٹھیک کی میں بات نہیں کہہ رہا، یہ بھی ضروری ہے کہ گائے کی قربانی ہرگز نہ کریں. یہ میں کہتا چلا آیا ہوں بہت عرصے سے، بہت سالوں سے، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر.
دو وجوہات ہیں اس کی. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کے جذبات بہت مجروح ہوتے ہیں، معمولی نہیں. اس کے اوپر اس سے قطع نظر کہ اب تو وہ اس کے اوپر تشدد ہونے لگا کہ حملے اور جان لیوا حملے ہونے لگے، اس وجہ سے رکے، ڈر کر رکنے لگے. پہلے کیوں نہیں رکتے تھے جب میں کہتا تھا؟ اصل چیز یہ ہے کہ احترام اس کا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ رہتی ہے. اگر ہمارے لیے اور اللہ نے راستے کھولے ہوئے ہیں، اگر صرف یہی ہوتا کہ صرف گائے ذبح ہو سکتی ہے، تب کچھ لوگ اگر چھپ چھپا کر کرتے تو اس وقت کا مسئلہ کچھ اور ہوتا. کیوں خاص طور سے صرف ایسا ہوگا کہ جب جس کے علم میں آئے ان میں سے کسی کے تو اس کا خون کھول اٹھے؟ یہ دیندار لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے. یہ ان کے مزاج، یہ عام لوگوں کی بات تو الگ ہے، وہ جو اسے سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی تھیں جہاں پر جن لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کے بیچ میں. جو یہ نہیں جانتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. آپ کو چاہے معلوم ہو یا نہ ہو، آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ سفیر ہیں اسلام کے، وہ چاہے آپ کو اس کا احساس نہ ہو. ایمبیسڈرز کیا کرتے ہیں؟ یہ سفیر ذاتی طور پر اپنے ملک میں رہنے کے اعتبار سے، اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے وہ جو کچھ بھی ٹھیک سمجھتے ہوں، لیکن جس ملک میں وہ سفیر ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مزاج کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے بیانات میں، اپنی بات چیت کے اندر، اور دوسرے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اس ملک کے لوگوں سے، اس میں بہت وہ وہاں کے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کے مزاج کا. تو آپ ایمبیسڈر ہیں اور آپ سفیر ہیں. ایسا کوئی کام جس سے وہ سب بھڑک جائیں، ان کا خون کھول اٹھے، اور چاہے مارنے نہیں آ رہے ہوں، چاہے کوئی ایسی سرکار ہو کہ آپ کو زبردستی نہیں روک رہی ہو، یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ یہ بند ہونا چاہیے تھا. اب تو مجبور ہو گئے بند کرنے کے اوپر. اب بھی چھپ چھپا کر کرتے ہیں، یا کر لیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو اصل میں تو اس قانون کی وجہ سے جو چھپ چھپا کر کرنا چاہتے ہیں ان سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے، اس لیے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ اچھے تعلقات رکھتے ہوئے ان سے کچھ ان کی بھلائی کی باتیں سوچنی ہیں، کچھ ان سے اور اچھے ریلیشن شپ جو ہیں وہ قائم کرنے. یہ آپس میں نفرتوں کے ساتھ میں رہنا، یہ جہاں پر سچ مچ کوئی ایمان لانے والے ہوں، یہ ان کا طرز عمل نہیں ہے کہ ایسے کام کریں کہ جہاں پر جس کی شریعت میں طرح طرح سے ان کے پاس بہت سی آپشنز ہیں، ان سارے آپشنز کو چھوڑ کے صرف وہ کرنا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو اور جس سے ان کے جذبات بھڑکیں. پھر ایک دوسرا پہلو ہے، یہ تو خود جانتے ہیں آپ کہ عبادت ہے. اب اگر کوئی اتھارٹیز کہیں آ جائیں، کر رہے ہو، گائے کی قربانی کوئی کرنے کی نیت کرتا ہو یا کرتے رہے تھے پہلے کبھی، یا اب بھی کہیں چھپ چھپا کر لیتے ہو، اگر اتھارٹیز میں سے کوئی آ جائے اور وہ سوال کرے تو کہہ دیں گے ہاں وہ گائے گھر میں بندھی ہوئی ہے یا گائے کی ہم کر رہے ہیں، تو جھوٹ بولیں گے نا. ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کے ساتھ میں جھوٹ، عبادت کے ساتھ میں چوری، عبادت کے ساتھ میں دھوکہ، ہی آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اس بنیاد پر ہندوستان کے اندر گائے کی قربانی سے قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی ہی غلط ہو جائے گی، قبول ہی نہیں ہوگی اللہ کے. پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قربانی بھی کر لی اور قربانی نہیں قبول ہوگی، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں آپ نے عبادت کے جھوٹ بھی ملایا، چوری بھی ملائی، دھوکہ بھی ملایا. اپنی عبادتوں کو تو خالص رکھیے. اب پھر بہت اہم بات کم جو خاص پہلے بھی آتی رہی ہے، اس سال کے لیے بہت خاص طور سے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کہنے لگے.
کچھ پابندیوں کی وجہ سے بھی اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ یہ مہاماری یا یہ وبائی بیماری جو کووڈ-19 ہے، اس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ان کے جاب چھوٹ گئے، ان کی مزدوریاں چھوٹ گئیں، وہ پریشان ہیں، وہ غریب ہیں۔ تو اس میں لوگ یہ اعلان کرنے لگے جگہ جگہ کہ قربانی کرنے کے بجائے ہم وہی پیسے وہاں ان غریبوں کو دے دیں۔ وہ قربانی فرض تو ہے نہیں، کسی فقہ میں واجب ہے اور کہیں پر وہ سنت موقدہ ہے، یا بعض جگہ یہ موقدہ کا لفظ بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ تو قربانی نہ کر کے ان کو دے دیں اس رقم کو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابھی 2 روز پہلے کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا ہوگا، مجھے یاد نہیں کیا سوال کیا تھا، کن الفاظ میں کیا تھا، پچھلے سال، گزشتہ سال، اور میں نے اسے یہ کہا کہ آپ ضرورت مندوں کے ساتھ میں کچھ مدد کر رہے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر قربانی فرض تو ہے نہیں، مت کیجیے گا۔ کیا مجھے الفاظ یاد نہیں، نہ سوال یاد ہے، کس نے پوچھا تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے، یہ تو بہت دور تک چلی گئی بات جو زبانی کہی تھی، کہیں ریکارڈنگ میں نہیں تھی، دوسرے شہروں میں بھی گئی، اور بہت سے لوگ جو اعتماد کرتے ہیں میرے جو فیصلوں کے اوپر یا بتائی ہوئی باتوں پر، انہوں نے وہ قربانی روک کر وہ رقم کو صدقہ دینا شروع کر دیا۔ تو ہر سال قربانی کی اہمیت اور مسائل میں بتاتا ہوں، کون صاحب تھے، کیا کیس تھا، ان کے کیا خاص حالات تھے۔ جب فرض نہیں ہے تو کسی خاص شخص کے کسی خاص حالات کے اندر بہت سی گنجائشیں ہوتی ہیں، ان سے ان کے لیے کہہ دیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ جب ایسا موقع ہو کہ دین کے لیے لگاتار جد و جہد، جہاد لڑائی کو نہیں کہتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے لیے لگاتار یا بھلائیاں پھیلانے کے لیے لگاتار کوشش کے اندر لڑائی تھوپ دی جاتی ہے، اس وقت لڑنا لازمی ہو جاتا ہے، اس وقت لڑائی بھی جہاد کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ایسا موقع تھا ایک، اور اس وقت جو پیچھے ہٹ جائے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اپنے جان کے خوف سے۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، آئیں سب لوگ نکلیں اور سب کو چلنا ہے، اپنے نام رجسٹر کرائیں، تیاریاں کریں اپنی اپنی نکلنے کی۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب ذاتی حالات سے واقف تھے نا، تو انہوں نے کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ ضروری تھا ماں باپ کی خدمت، پھر ان سارے لوگوں کے لیے ضروری تھا جن کے ماں باپ تھے، اور جن کے ماں باپ زیادہ عمر کے تھے، ان سب کے لیے ضروری تھا۔ وہ سب سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جن کے ماں باپ ضعیف نہیں ہو صرف وہ آئیں، تو ان کے مخصوص حالات کے تحت کہہ دیا کہ تمہارا جہاد یہی ہے۔ ایسے ہی جب وہ فرض نہیں ہے تو جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ان کے مخصوص حالات کے تحت میں نے جو کچھ بھی ان کو بتایا ہو وہ سب نے لے لیا کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور انہوں نے بھی آگے سب جگہ پھیلا دیا۔ میرے بارے میں تو میں ایسا بالکل نہیں کہتا، کسی خاص شخص سے تو اب بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے دین کے اندر بہت سے مناسک ہیں، وہ انٹرچینج نہیں ہو سکتے۔ نمازیں چھوٹ گئی اس کے بدلے کوئی روزے رکھے، روزے چھوٹ گئے اس کے بدلے کوئی نماز پڑھنا چاہے، زکوٰۃ دینے کے بدلے نمازیں پڑھ ڈالے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی سب بے حد اہم ہے، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ان تمام یہ جتنے مناسک ہیں، ان سب مناسک کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ تقوی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور بہت سی صفات اور بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں جن کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر ہونے چاہیے۔
تو ایک ٹریننگ کورسز دیے گئے ہیں الگ الگ کہ کیا کیا چیزیں پیدا ہو جائیں، ان کو انٹرچینج نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے ہر ایک ضروری ہے، اور کسی ایک کے بدلے میں دوسرے کی اجازت نہیں۔ جن پر فرض ہی نہ ہو کوئی ان میں سے، جیسے حج یا زکوٰۃ، ان کی بات الگ ہے، فرض ہی نہیں تھا تو پھر وہاں بدلے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ نماز سے کچھ ایک خاص صفت پیدا ہونی چاہیے، قرآن نے بتایا ہے۔ نہیں ہو رہی ہے الگ بات ہے، تو نمازوں کو درست کریں۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ساری برائیوں بے حیائیوں سے روک دے گی، منکرات سے، سب نافرمانی کی باتوں سے نماز روک دے گی۔ یعنی کہ رکنا چاہیے ہمیں جب نماز پڑھتے ہیں، تو نماز ادا کرتے ہیں، نماز روک دے گی۔ اور وہ نہیں رک رہی لوگوں کی زندگی میں، نماز پانچوں وقت چل رہی ہے پابندی سے جماعت سے، اور ذرا کمی نہیں ہے ان ساری چیزوں کے اندر، معمولی میں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے دنیا کے اندر۔ تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ بلا وجہ 5 وقت لگاتے ہیں، اس سے وہ نتیجہ رزلٹ تو نکل ہی نہیں رہا، فضول ہو گیا نا۔ اب بڑا ضروری ہے کہ اس کے بدلے وقت اپنا خرچ کرتے ہیں، وہ وقت اور دین کے کاموں میں خرچ کریں جو بڑے اہم ہیں۔ جائیں وہاں لوگوں کو، مسلمان بچوں کو کہیں کہ ذرا ایجوکیشن بڑی ضروری ہے، تعلیم، ادھر نکلیں، جا کر دین کے کام کے لیے نکلیں، دین کی باتیں کرنے کے لیے جائیں۔ نماز کا وقت تو بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں نہیں ہو رہا، کیونکہ جائز ہوگا یہ؟ ارے اسے ٹھیک کریے، کیوں نہیں ہے رزلٹ، کیوں نہیں نکل رہے؟ اس پر نظر ثانی کیجئے، اسے دیکھیے کس جگہ کمی ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اسے چھوڑ کر اس وقت کو دوسرے اچھے کاموں میں لگا دیں۔ وہ اچھے کام ضرور کیجئے، نماز اپنی جگہ ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ غور کریں کہ کیوں نہیں نکل رہے رزلٹ، لازم ہے۔ اس کی طرف سے بے پرواہ ہونا بھی غلط ہے۔ ایسے ہی دوسرے اور مناسک کی بات ہے جو ان سے خاص چیز جو کچھ پیدا ہونی چاہیے، روزے سے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول جو آنا چاہیے، جو مخلوق خدا کی محبت پیدا ہونی چاہیے، بھوکوں کی اور پیاسوں کی، وہ چیزیں اگر نہیں ہو رہی ہیں، وہ سیلف کنٹرول بھی نہیں آ رہا، برسوں سے روزے رکھ رہے ہیں، سارے روزے رکھتے ہیں رمضان کے، تو کہا جائے یہ کیوں صبح سے شام تک یہ بھوکے رہتے ہیں، اتنا سخت مشقت کرتے ہیں؟ یہ سے چھوڑے ہی تھے، اور بھلائی کے ان دونوں اب انرجی طرح سے طاقت کم ہوتی ہے، کچھ روٹین خراب ہوتے ہیں رات کے اور دن کے۔ دین کی بھلائی کے کاموں میں اپنی اور دوسرے کاموں میں انرجیز لگائیں بجائے روزہ رکھنے کے، اس لیے کہ روزے سے یہ رزلٹ نہیں آ رہے۔ تو کیا یہ اس کی اجازت کوئی دے گا دنیا کے اندر؟ کسی کو حق ہے کہ یہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے روزے چھوڑیے اور یہ بھلائی کے دوسرے اور کام کیجئے ذرا انرجیٹک ہو کر، اور یہ رات کو آرام سے سوئیے، اپنے روٹین کو خراب مت کریے، اس لیے کہ اس سے رزلٹ ہی نہیں نکل رہے۔ رزلٹ نہیں نکل رہے تو آپ کو یہ بہت ضروری کہ فکر ہونی چاہیے کیوں نہیں نکل رہے، کس جگہ کمی ہے، پریشانی ہونی چاہیے، فکر ہو جانی چاہیے، دل کو لگ جانا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں نکل رہے تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ میں ہو۔ واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر نہیں ہو رہے، فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ مطلب نہیں ہے پھر جو چیز آپ کے اندر پیدا کرنی تھی وہ نہیں آئے گی کسی دوسری چیز سے، وہ آئے گی یہیں سے، اسے ٹھیک کیجئے۔ ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی بھی عبادت ہے، قربانی بھی اہم مناسک میں سے ہے، فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف حج کے لیے ہے نا، حاجی کیا کرے؟ قرآن میں تو یہ ہے، قرآن نے کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میرے سارے مناسک، اور نسکی کا مطلب قربانیاں بھی ہے، دونوں میننگ دونوں ہیں، یا میری قربانیاں
یہ جتنی ہیں، میری زندگی ہے، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے صلاۃ کا اہتمام کرو اور قربانی کرو۔ نماز قائم کرنے کے لیے کہا صلاۃ۔ آپ کو کیسے معلوم کہ ان 5 وقت میں ہوگی؟ قرآن نے کہا تھا 5 وقت میں ہوگی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوں گی اور مغرب کی 3 ہوں گی اور ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 ہوں گی؟ کیا قرآن نے بتایا تھا؟ قرآن نے تو صلاۃ کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی کہ کیسے ہوگی۔ تھوڑے سے مائنسکیول مینورٹی کو چھوڑ کر ایک بہت ہی ایسا جسے مائکروسکوپ سے لے کر ساری تعداد کے اندر ڈھونڈا جائے، ان کے علاوہ ساری دنیا اسلام ایک ہی طریقے سے عمل کرتی ہے۔ وہ بھی جنہیں مین اسٹریم مسلمان یا مسلمانوں کی اکثریت نے خارج کر دیا، انہیں مسلمان نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں، وہ بھی ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں، اتنے ہی رکعت پڑھتے ہیں، اتنے اوقات کی پڑھتے ہیں۔ وہ احمدی بھی ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں، اتنے اوقات کی پڑھتے ہیں، قادیانی جو کہلانے لگے۔ شیعہ سنی دونوں اتنے ہی اوقات کی پڑھتے ہیں، ان کے فرض نمازوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن میں تو نہیں تھا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ وہ صلاۃ کی تفصیلات کیا ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا قربانی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے کیا تفصیل ہوگی۔ اس دلیل کے اوپر کہ جب قرآن میں خاص طور سے نہیں کہ ہر سال ہر ایک کو کرنی ہے، کون کون سے جانور کی کرنی ہے، حج کے علاوہ بھی کرنی ہے، تو پھر ان نمازوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اور پھر صلاۃ کے ہیں، کچھ لوگوں نے صلاۃ کے معنی کچھ اور کر لیے ہیں، اس میں سے نماز کو خارج کر دیا ہے، تو پھر آپ بھی وہی کر لیجئے۔ ہمیں تفصیلات گائیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ نبی کوئی ایسا رسول کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ اگر ان کے پاس سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی حکم آیا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے ہم قرآن کی آیتوں کو منسوخ و کینسل نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ قرآن نے بتایا ہے اس کی اگر تفصیل رکھ رہے ہوں اس پر عمل کرنے کی، تو وہ تو سب پر لازم ہے۔ رسول کی اطاعت وہ ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو جو قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ کریں، اس کو کیسے کریں، بہت سی چیزیں ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں۔ ایسے ہی قرآن نے قربانی کرنے کی بات کی، کہاں ہے اس فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں کہ حج میں کرنا، نماز اور قربانی۔ اب کب اور کیسے، کتنی، کن جانوروں کی، کتنے لوگ کریں، کتنے حصے ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی تفصیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر سال 10 سال مدینے کے اندر رہے، ہر سال آپ نے قربانی مدینے میں کی، اور ہدیے کے سفر میں بھی گئے تو صحابہ گئے تو وہاں قربانیاں کی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، یعنی شہر میں اپنے نہیں تھے تو باہر کی، جانور لے کر چلتے تھے ساتھ میں۔ اب ہم یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے قربانی کی بات، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی اور احادیث کی روشنی میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن یا قربانی کے دنوں میں اللہ کو اس سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے فقہا نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا سنت ہے، اور یہ سنت لفظ تو بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان سے پوچھا کہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کہا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اس لیے کرتے ہیں۔ یہ صرف حج کے لیے تھوڑی پوچھا تھا، صرف تمہارے باپ ابراہیم، قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا، ملت ابیکم ابراہیم، آپ امت محمدی ہیں، ملت ابراہیمی ہیں، کہیں ملت محمدی نہیں کہا۔ ان دونوں الفاظ میں بڑا فرق ہے۔
ملت ایک کلچر ہوتا ہے، وہ کلچر مزاج کا ہوتا ہے، وہ چہرے کا یا لباس کا نہیں ہوتا۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم وہاں اپنی اہلیہ کو، اور گود کا بچہ دودھ پیتا اکلوتا بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے اسماعیل، انہیں لے جا کر وہاں صحرا میں چھوڑ دو، ڈیزرٹ میں گئے، بٹھا کر چلے آئے، مڑ کر نہیں دیکھا، واپس نہیں مڑے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے پہلی پرائرٹی، پہلی ترجیح ہو گئی تھی۔ اللہ کا حکم تھا ان سے تو محبت بہت تھی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہیں تھی محبت ان سے۔ جب یہ دو چیزیں برابر میں آ گئی تو پھر اللہ کا حکم پہلے، اور دوسروں کو ہو یا نہ ہو ہم تو پوچھیں گے، سوال بھی کر لیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ امتحان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ایسے بھئی کہیں دین کے کام میں عمل کرتے ہوئے شہادت ہو جائے، بھوک سے انتقال ہو جائے کسی کا، لیکن ایسے ہی کہیں کہ کھاتے پیتے ٹھیک ہے اور اچھے ہیں اور نیک ہیں اور سارے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اب انہیں ایسی جگہ چھوڑاؤ جائیں گے، سسک کر مر جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا، تو انہیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ ان کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں میں، ہاں تکلیفیں جو گزریں گی گزریں، دور دور تک پانی نہیں ہے، کچھ اگتا نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کر جب آئے، پیچھے تو مڑ کر نہیں دیکھا، تھوڑی دور جا کر رکے، دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب، ہمارے میرے نہیں، ہمارے میں تو وہ شامل تھے، اللہ نہیں کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب۔ یہ رب تو وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے۔ میں اپنی ذریت، اپنی نسل کو وہاں پر سیٹل کر کے آیا ہوں، وہاں پہ چھوڑ کے چلے آئے تھے دھوپ کے اندر جہاں کوئی سایہ نہیں تھا اور آس پاس دور دور تک کہیں پانی نہیں تھا، اب بسا کر آیا ہوں، انی اسکنت، لیکن وہاں کچھ ہے نہیں کھانے پینے کو۔ عند بیتک المحرم، آپ کا پاک گھر ہے، یہ بھی معلوم تھا، نشان کہیں نہیں تھے دور تک، حضرت نوح کے سیلاب میں ختم ہو گیا تھا سب کچھ، ویرانہ ہو گیا تھا۔ آپ کے پاک گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے چھوڑ کے آئے صلاۃ قائم کریں گے۔ یہ ایک عورت اور ایک دودھ پیتا بچہ صلاۃ قائم کریں گے؟ 3000 کلومیٹر سے چلے آ رہے تھے، صلاۃ تو وہاں قائم کی ہوتی، وہاں مرد بھی تھے بہت، ارے جماعت بھی تو نہیں بنتی، اور خود بھی رک جاتے تب بھی نہیں بنتی صلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ وہ تو ایک تو دودھ پیتا بچہ تھا، ایک خاتون تھی، تو جہاں سے چلے تھے شام سے، سیریا سے، صلاۃ وہاں قائم کرتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک پوری دنیا کے نظام کا مرکز ہے، تو یہ کہا کہ لوگ یہاں آئیں گے، اے ہمارے رب ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے گا، ان کو ثمرات دیجیے گا۔ دعا کی، چلے گئے۔ یہ یقین تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ ایسے آزمائشیں کچھ ہو تو محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ ایسے امتحان نہیں لیتا کہ انہیں مار دو اپنے ہاتھ سے۔ ایک خواب دیکھا، یہ 14 سال بعد تھا، 13 سال بعد اس واقعے کے۔ خواب میں دیکھا کہ اپنے غزی بڑے ہو گئے صاحبزادے، ان کے ساتھ کام کرنے لگے، دین کے کام میں لگنے لگے، قرآن میں ہے۔ جب انہیں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، اب یہ جو 14 سال بیچ میں گزرے ہیں درمیان میں، اس 14 سال کے اندر ایک ایک لمحہ جو ہے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اب اتنا یقین اور مکمل اور وہ محبت عشق کے درجے تک ایسی نکل گئی تھی کہ اب سوچ نہیں چھوڑ دیا تھا اس معاملے میں کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو۔ اس سے پہلے ایک بار ایسا بھی تو ہوا تھا بالکل شروع کے دنوں میں، کہ جب یہ کہا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ نہیں، ذرا اطمینان قلب اور بڑھ جائے گا، کہا یہ تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا اور بڑھ جائے گا، ابھی دوسروں کو بھی بتانا ہے نا۔
تو یہاں پر یقین ذرا زیادہ ہو. تو وہ دور بھی تھا. لیکن اب یہ ان اسٹیجز سے گزرتے چلے جا رہے ہیں, ارتقا چل رہا ہے. مومن کا ہر دن اگلا پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو یہ ایک لگاتار ایک ایوولوشن چل رہا ہے. خواب میں دیکھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. یہ خلاف شریعت, جس شریعت کی وہ تعلیم دینے آئے ہیں صاحب شریعت نبی, اس کے خلاف نبی کو حکم نہیں دیا جا سکتا. یہ تربیت کا حصہ تھا. ارے کسی انسان کو بے قصور کے گلے پہ نہیں چلا سکتے چھری, بیٹے کے گلے کے اوپر اکلوتے. سوچا ہی نہیں. نبیوں کے خوابوں کی تو تعبیریں بھی ہوتی ہیں. حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا, بچپن میں دیکھا, بہت چھوٹے تھے جب دیکھا, جوانی کے بھی آگے کی سٹیجز کے اندر جب پہنچ گئے, جب تعبیر سامنے آئی, یہ تھی تعبیر کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خوابوں کی تعبیریں ہمیں معلوم ہے, جو واقعات پیش آئے, یہ خواب دیکھا, یہ تعبیر ہے. تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں. نبیوں اور رسولوں کے خوابوں کے بھی ہوتے ہیں. کوئی تعبیر نکالتے نہیں آتی سمجھ میں. وہ تو رسول تھے, اللہ کے محبوب رسول تھے. اللہ سے دعا کرتے, اللہ واضح بتا دیجیے اور کلیئر کر دیجیے. حضرت جبریل آ جاتے. جب اتنا بڑا حکم ہے تو وہ آگے بتاتے, یہ ذبح کرنے کو کہا ہے, جاؤ لے جاؤ. پھر نہیں سوچتے کہ بھئی یہ کیسا حکم دیا ہے. تو اللہ کا حکم ہے, اس لیے کہ ان کے پاس تو یہ تھا. پھر وہی ترجیحات اور پرائرٹیز, یہ پہلے نمبر پر اللہ کی محبت. اب بیٹے کی محبت گئی, چاہے اس کے گلے پر چھری چرانی ہو. جب یہاں ٹکراؤ اللہ کی محبت, اور وہ جب برابر کے لیول پہ آ رہے ہو, کب اوپر اللہ کی محبت. خیال ہی نہیں آیا بیٹے کا. تعبیر کے بارے میں بھی نہیں سوچا, لے کر چل دیے. فلما اسلما وتلہ للجبین, بیٹا بھی راضی ہو گیا. اور بیٹے کو بھی بتایا. جب پہنچ گئے وہاں, سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, تمہیں کلیئر کر دوں سچویشن میں. خواب دیکھا ہے, اللہ نے فرشتے کے ذریعے کچھ بتا نہیں دیا ہے. خواب دیکھا تھا, سوتے میں دیکھا تھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تم ذرا غور کرو, تمہیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے اس خواب میں. بیٹا تو ان کا بیٹا تھا. کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر, اللہ کا حکم ہوا ہے کر لیجئے فوراً. آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے, بھاگوں گا نہیں اٹھ کر. اب لٹا دیا, دونوں راضی ہو گئے. فلما اسلما, یہ ہے اسلام. جب دونوں کا اسلام سامنے آ گیا, سر تسلیم خم کرنا, ہر حکم پہ سر جھکا دینا. فلما اسلما, جب دونوں نے سر جھکا دیا, وتلہ للجبین, اور ان کو لٹایا پیشانی کے بل. اب ذبح کرنے جا رہے ہیں. یا ابراہیم, ندائی اللہ کی پکارا کہ ابراہیم رکو. اب ہے جو آگے کہی جا رہی, بڑی عجیب آیت ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ذبح کرنے کا. ہمارے یہاں تو یہ نہیں کہ اللہ کا حکم تھا تو گئے تھے. اللہ ایسے احکامات نہیں دیتا کہ وہ کسی بے قصور انسان کو مار دیا جائے اور بیٹے کے گلے پہ. تو عام تصور یہ کہ اللہ کا حکم تھا, تو انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا تھا اسے. خواب دیکھ کر کہا یہ قد صدقت رویا, ارے خواب ہی تو دکھایا تھا, اسے سچا کیے دے رہے ہو. ارے ہم تو بڑا سخت امتحان لے لیا. یہ امتحان تو بہت سخت. جب ایگزامنر پکار اٹھے کہ یہ تو آؤٹ آف کورس دے دیا ہم نے اور یہ تیار ہے خوش خوش, تو اس سے بڑی صنعت کوئی اور نہیں ہو سکتی. ان کا ہم نے بڑا سخت امتحان لے لیا. یہ اس کے بعد پھر آگے فرمایا, اور ایک آدھ آیات میں چھوڑتا جا رہا ہوں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اسماعیل کو بچایا فدیے میں ایک عظیم ذبح, ایک گریٹ سیکریفائس کے بدلے میں اسماعیل کو الگ کر لیا. کر رہے تھے نا قربانی, اس کی کرو جانور کی. تم نے تو اپنی طرف سے بیٹے کو دے دیا تھا, ہم نے قبول کر لیا فدیے میں جانور, کمپنسیشن میں اس کے. ذبح عظیم, بہت عظیم فدیہ ہے یہ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, بعد والوں میں تمہاری یہ سنت چھوڑ دی, انہیں بھی کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اب کب کب کرنا ہے, انہی دنوں میں کرنا ہے
کیا صرف حج پہ جو لوگ جا کر کریں یہاں کے لوگ بھی کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. یہ تو فرما دیا کہ یہ اس سنت کو چھوڑ دیا بعد والوں کے لیے، تمہاری اس سنت کو جاری کر دیا. یہ تو تھا ان کی اسوہ قربانی کے معاملے میں. مال بھی بڑی اہم بات ہے. ایسے وقت میں جب لوگ بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، اب اس وقت بھوک سے مر نہیں رہے، بیچ میں مر بھی رہے تھے، اب اس جگہ آ گیا کہ مر نہیں رہے، لیکن بعض جگہ تو بہت بے چینی ہے، بہت پریشان ہے. تو پھر یہ قربانی، اس کے بجائے انسانوں کی مدد کر لینا. اس سال قربانی کون لوگ کرتے ہیں یا کن سے کہا گیا ہے، کن کے لیے سنت یا واجب ہے؟ وہ جو حیثیت رکھتے ہیں، اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے. غریبوں کے لیے تو ہے نہیں. جن کو بہت زیادہ سختی دقت آ جائے ان کے لیے بھی نہیں کہ اس سال بہت تنگی ہے. ویسے ٹھیک ہے لیکن اس سال بالکل گنجائش طرح سی بھی نہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہے. سب کچھ، سارا مصرف خیر جو ہے اس میں سے نکلے گا، قربانی میں سے. زکوٰۃ دینے لوگ آتے ہیں پوچھنے، تب وہ یہ پیسہ، یہ کام کرانا ہے، یہ ہے نا دین کا کام کرا دوں، زکوٰۃ چلے گی؟ ارے کیوں چلے گی؟ یہ سوال ہی کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ زکوٰۃ اللہ نے جن کے لیے رکھی ہے، جن مصرف میں رکھی ہے، اس کے علاوہ اب آپ فارغ تھوڑی ہو گئے. سوال کیا جائے گا اللہ کے یہاں، اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا تو چاہے زندگی بھر زکوٰۃ دی ہوئی ایمان گیا. اس کے علاوہ دین کی ضروریات ہیں، اس کا سوال کیا جائے گا. تمہارے پاس زیادہ تھا ضرورت کے، وہاں ضرورتیں تھیں. یسألونک ماذا ينفقون، سوال یہ کریں گے تم سے کیا خرچ کریں؟ قل العفو، کہنا وہ سب خرچ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہے. تو جب ضرورتیں آئیں تو کرو خرچ. وہ زکوٰۃ ضروری تھی، لازم تھی، اس میں سے دے دیں کسی طریقے سے. اور پھر اس میں بھی ہیلے ہوتے ہیں کیسے بچا کے لے جائیں، اور اللہ کیا مان لی جائے کہ دی. بڑے آپ تو ٹریکی ہیں اور بڑے ذہین ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے کے نکل جائیں گے. اس کی کتابوں کے اندر ترکیبیں بتائی جاتی ہیں کہ زکوٰۃ ہو جائے گی تمہاری، وہ پیسے بھی لوٹائیں گے تمہارے پاس، یہ بتایا جاتا ہے. تو لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے دین کے کاموں کی کہ صاحب وہ زکوٰۃ لگ جائے گی. کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ دے کر آپ خالی نہیں ہو گئے، فارغ نہیں ہو گئے. آپ کو اور ہے آپ کے پاس، اگر اللہ نے دیا ہے تو اسے شیئر کیجئے، دیجئے. اس سے کچھ اچھے کاموں کے اندر اس کا حصہ لگنا چاہیے آپ کا. اب سب کچھ اسی سے ہوگا. مسلمانوں کی پڑھائی بھی اس سے ہو جائے، مسلمان بچوں کی تعلیم بھی اسی سے ہو جائے، اور یہ کووڈ-19 کا مسئلہ بھی اسی زکوٰۃ سے حل ہو جائے. اور اچھا زکوٰۃ لگ سکتی تھی، لگائی لوگوں نے، لیکن قربانی کے پیسے بھی اسی میں لگا دیں. اور شادیاں کریں گے تو لاکھوں خرچ کریں گے. کیوں نہیں اس طریقے سے جو سنت ہے، یہ منع ہے فضول خرچیاں، یہ جو کریں، اور وہ سارے کیوں نہیں دیتے کووڈ-19 میں؟ اس کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو اس درمیان میں اپنے نکاح کریں، اصل میں ہمیشہ یہ کرنا چاہیے، اس وقت تو کریں. بس یہی فنڈ رہ گیا تھا کہ قربانی کے پیسے بچا کر وہاں دے دیں. پھر اور تو کوئی کسی طرح کی فضول خرچی کرتے نہیں ہیں آپ. اب فضول خرچی نہ کریں، اور جو گھر کی ضرورت کے آپ کے جس سے کام چل سکتا تھا، ابھی کام چل رہا ہے، گھر میں ایک فریج سے آ گئے، دوسرا بھی لانا ہے، دوسرا مت لاؤ اتنے دنوں، پھر لے لینا، اللہ اور دے گا تو وہ پیسے دے دو، اس کے خرچ کر دیجئے. تو جتنے مصرف خیر ہوں گے وہ سب اس میں زکوٰۃ میں سے ہو جائیں. اب یہ ہو گیا قربانی میں سے ہو جائیں، تو وہ تو سب ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن جن کو اللہ نے دیا ان کے دل میں اگر درد نہیں آیا تو انہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، کوئی ہمیشہ فاقے کیے تھے. جن کے دل میں درد پیدا نہیں ہوا وہ دین کو جانتے نہیں، ذرا سا بھی نہیں جانتے، واقف ہی نہیں. وہ کیوں نہیں، یہ کیا ہے 2.5%، یہ تو دے دی. جن کی اچھی آمدنی ہے، اپنے گھر کا خرچ چلنے کے بعد بھی ان کے پاس سرپلس ہے. اس درجے کے تو نہیں ہے مسلمانوں میں کہ وہ کل کی خبر یہ ہے
کہ وہ مکیش امبانی جو ہے دنیا کے 5ویں نمبر پر آ گئے، نمبر 5 پر آ گئے لسٹ میں امیر ترین لوگوں کی. 17 پر تھے، 10 پر آئے، 7 پر آئے، ابھی کچھ دن پہلے نمبر 7 پہ آئے تھے، نمبر 5 پر آ گئے. جب دنیا مر رہی ہے تب ان کی ویلتھ بڑھ رہی ہے، چاروں طرف لوگ مر رہے ہیں، ان کے نمبر آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب اور امیر ہو گئے، اب اور امیر ہو گئے. لوگوں کے کام رک رہے ہیں، ان کی امیری بڑھ رہی ہے. انہیں کیا کہیں ہم، انہیں چھوڑیں. ان کو تو انسانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں خالی، لیکن بات یہاں پر ایمان لانے والوں کی ہو رہی ہے. ان میں بھی ویسے نہیں ہے، لیکن بہت اچھی اچھی حیثیت کے بہت لوگ ہیں. وہ کیوں نہیں اپنا اس وقت چھوڑیے، وہ 2.5% کو 10% کیوں نہیں نکالتے آمدنی کہ ہم اس میں دیں گے، بشرطے کہ ان کے گھر کی گزر اوقات ٹھیک ہو رہی ہو. اور جو اس کو بھی کم کر کے دیں، اللہ کے اونچے درجات ہوں گے. یہ قربانی کی جگہ صرف نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا نیم و بدل ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو تربیت ہوگی، جو نماز سے تربیت ہوگی، وہ کسی دوسرے منسک سے نہیں ہوگی. اس سے جو تربیت ہوگی، تقوی اس سے بھی پیدا ہوگا، لیکن تقوی کے الگ الگ بہت سے پہلو ہیں، وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہوگی. قربانی کہتے ہیں قرب کو. قربانی وہ گلا چھری چلانے کو نہیں کہتے، اسے ذبح کہتے ہیں. آپ کے یہاں قربانی لفظ رائج ہے نا. قربانی کا مطلب تیاگ بھی نہیں ہوتا، سیکریفائس بھی نہیں ہوتا. قربانی کا مطلب اللہ کے قریب آ جانا، قرب. تو یہ عمل اگر اللہ کے قریب لاتا ہے تو پھر اسے قربانی کہا. لیکن قربانی تو ہو، جیسے نماز ہو وہ قربانی ہو. قرآن نے کہا کہ تمہارا خون و گوشت تو پہنچتا نہیں اللہ کو. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارا خون و گوشت تو سب یہیں رہ جاتا ہے، خون یہاں بہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو. اس سے تمہاری تربیت ہوئی، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. کتنوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہر سال کچھ بڑھ جانا چاہیے نا قربانی کرتے ہی. فیل ہونا چاہیے جیسے کوئی ایکسٹرا ڈوز لے لی ایک سال بھر کی، ایک ہی دن میں تقوی کی. کتنے لوگ وہ کر کے آئے تو پھر اس کے اندر انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں اب ہو گیا تقویٰ پیدا، یہ ڈوز رہے گی. کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر حصے بھی ہیں نا تو جاتے بھی نہیں، وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو فاطمہ تو وہاں راہ کرو، قربانی ہوتی. اچھا نہیں جا سکتی تو اس وقت یہ سوئیاں اور گھر کے کام اور صفائی اسے چھوڑ کر جس وقت قربانی ہو رہی ہے اطلاع دے دیں. اب تو پہلے نہیں ہو سکتی تھی، اب تو آپ نے وہ موبائل اٹھایا اور فون کر دیا. اس وقت تو اپنے اور کاموں کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. کیا کرنا تھا؟ اس واقعے کو یاد کرنا تھا. اسی کی یاد تو چھوڑی تھی، بیٹا ذبح نہیں کرانا تھا. وہ تیار اس بات کے لیے بھی تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دوں. تو جو آپ کے عزیز ترین جو چیزیں ہیں اس کو ہم چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اللہ آپ کا شکریہ کہ اس وقت آپ نے اس کے بدلے جانور قبول کر لیا ہے، ورنہ میں تیار ہوں اپنی جان دینے کو بھی، اور جس وقت جو ضرورت پیش آئے وہ سب دینے کو تیار ہوں. اس وقت آپ نے اسے قبول کر لیا، آپ کا شکریہ. تو تھوڑی دیر رکیں، وہ تصور ذہن کے اندر لائیں کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے اسے امیجن کیجئے. عورتیں وہاں سے اس سین کو ذرا سا ریکال کریں اور اللہ سے کچھ عہد کریں. اس کے بغیر تو یہ خالی قتل عام ہے، خون بہ رہا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. نمازوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نمازیں ٹھیک کریے. روزے سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، روزے نہیں چھوڑ سکتے، روزے ٹھیک کریے. قربانی سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، قربانی نہیں چھوڑ سکتے، قربانیوں کو ٹھیک کریے. اس سے اگر ضرورت مندوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، ہونا چاہیے، وہ بھی ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے، تو پھر اس سسٹم کو ٹھیک کیجئے. بہت دور نہیں ہے آپ سے وہ لوگ کہ جن کو اگر ہے ان کے پاس، لیکن اگر ایک وقت کا کھانا ان کا اگر بچ گیا اور جو آپ حصہ دیا ہے اس کو وہ 2 وقت پکائیں گے تو 2 وقت سے انہیں بڑا ریلیف ملے گا کہ 2 وقت کا تو انتظام یہ ہو گیا. ویسے تھا لیکن 2 وقت سے بھی ان کو کچھ سکون اور راحت ملی. ایسے لوگ بہت ہیں. آپ کے پڑوس میں نہیں ہے تو تھوڑا سا چل کر ہیں، آس پاس کے گاؤں میں ہیں. اب پڑوس میں بھی آپ کے یہاں شہر کے اندر بھی بہت سے غربا ایسے ہیں کہ جن کا اگر 2-3 وقت کے کھانے کا انتظام کوئی اور کر دے تو اس سے ان کو ایک کافی سکون ملے گا، راحت ملے گی. تو سسٹم ٹھیک کیجئے نا، بجائے اس کے کہ یہ کہیں اسے بند کر دیں وہاں دے دیں. اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا.
یہ بات اپنی جگہ بے پناہ ہے ہمیں کہ اللہ کے راستے میں دینا دیجیے نا. حضرت عائشہ روزے سے تھیں, دوپہر کا وقت تھا, تیسرے پہر کا ہونے جا رہا تھا, ایک روٹی تھی گھر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا, ایسا بھی ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور کچھ نہیں تھا, ایسا بھی ہوا کھانے کو کچھ نہیں. حضرت عائشہ کا بیان ہے تمام زندگی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں وقت لگاتار, ایک دن میں 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے کھا لیا ہو. اگر ایک وقت پیٹ بھر کے کھایا تو پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے دوسرے وقت, پوری زندگی ایسا نہیں ہوا. تو روزے سے تھی, ایک روٹی تھی گھر میں وہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ الگ مختلف جگہوں پر رہتے تھے. وہاں یہ تھوڑی کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس رہتے تھے, اپنے گھر میں تھی اکیلی. ان کو شام کو روزہ کھولنا تھا. ایک سائل نے آواز دی بھوکا ہوں, روٹی جلدی سے دے دی. تو وہاں ایک عورت تھی, ایک کنیز تھی وہاں پر. اس نے کہا کہ آپ نے شام کے روزے کے لیے روکی ہوتی نا, تو اس کے لیے روک لیا ہوتا اسے, آپ کا تو روزہ ہے. اور پھر اللہ نے یہ کیا کہ انہوں نے نہیں سوچا اس بات کو کہ میرا روزہ ہے, شام کو کیا کھاؤں. بہرحال اللہ نے اور بھیج دیا کچھ بکری کا گوشت کسی نے بھجوا دیا افطار سے ذرا پہلے. نہیں بھیجا ہوتا تو پانی سے روزہ کھول لیتی. سارے وہاں کی گرمی, آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اب سارے لوگ گھروں کے اندر اے سیز کے اندر رہتے ہیں, ورنہ 50 ڈگری سے اوپر کے ٹیمپریچر کے اندر پانی سے روزہ کھول لیتی. دن لمبے ہوتے ہیں, بھوک ہوتی. ایسے بہت واقعات ہیں امہات المومنین کی زندگی میں. ایک دو سنا رہا ہوں حضرت فاطمہ سے متعلق 2 واقعات. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنو سلیم قبیلہ ہے, اس کا ایک شخص آیا, ضعیف تھا, بہت کمزور بھی تھا, ایمان قبول کیا. پوچھا تمہارے حالات کیا ہیں؟ کہ رسول اللہ, قسم کھا کر کہا کہ 3000 قبیلے کے لوگوں میں سب سے غریب آدمی میں ہوں. کچھ لوگ بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے کون کچھ انتظام کرتا ہے؟ حضرت عبادہ کھڑے ہوئے, ان کا میں نے اپنا اونٹ دیا. ایک اونٹ مل گیا. اب اونٹ اسی وقت تھوڑی کھائے گا, وہ پہنے گا. پوچھا اس کا سر کون ڈھکے گا؟ یہ سر ڈھکنا بھی بڑا اہم ہوتا ہے, مر جائیں گے سر نہیں ڈھکے تو وہاں کی گرمی میں. حضرت علی کھڑے ہوئے, اپنا انہوں نے امامہ اتار کے وہ رکھ دیا سر پر. پھر دریافت کیا کہ اس وقت کے کھانے کا کون انتظام کرے گا؟ ہو جائے گا بات کو کچھ اس کا, ابھی کے کھانے کا فوری انتظام کون کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں. نہیں, اپنے پاس نہیں تھا ان کے, میں کوشش کرتا ہوں. لے کے چل دیے. 1-2 گھروں میں پوچھا, وہاں سے نہیں ہو سکا کچھ. سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ان کو بتایا کہ یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اس کے کھانے کا کون انتظام کرے گا. تو کہا کہ اللہ کی قسم دونوں بچے بھوکے سوئے اور 3 وقت کے فاقہ ہے ہمارے یہاں. دونوں بچوں کو بھوکا سلا دیا, 3 وقت سے کچھ نہیں کھایا ہم نے, لیکن سائل واپس نہیں جائے گا. یہ انہوں نے بھیجا ہے, سوال یہ واپس نہیں جائے گا. یہ اپنی چادر لے کر آئی, کہا وہ شمون یہودی کے پاس جاؤ, وہاں اس کے پاس رکھ دینا, کہنا فاطمہ بنت محمد کی ہے یہ, اور کچھ اس کے لیے کھانے کی چیزوں کا انتظام کر دے, اسے رکھ لے. پہنچے وہ چادر لے کر شمون کے پاس, اسے سارا واقعہ بتایا کہ یہ تھے حالات, اب یہ چادر انہوں نے بھیجی ہے, ان کے 3 وقت کے فاقے سے ہیں, بچے بھوکے سوئے. اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا توریت میں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے, اور تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے والد پر میں ان پر ایمان لایا. پھر اس نے کچھ چادر تو واپس کر دی, کچھ سامان دیا جنس کھانے پینے کی, پکا لیں جا کر. وہ لے کر آئے حضرت سلمان, حضرت فاطمہ کے گھر آئے. سیدہ نے کہا جو میں نے رائے خدا میں دے دیا اس میں سے نہیں لے سکتی کچھ میں واپس. ان سے کہا کہ کچھ چیزیں اپنے رکھ لیجیے, بہت ہیں یہ, اس نے جو دے دیا کافی ہے. کچھ اپنے بچوں کے لیے جو فاقہ ہے آپ کے یہاں, کچھ آپ اپنے لیے رکھ لیجیے, باقی وہ چادر تو آپ نے بھیجی تھی نا, وہ چادر بھی واپس کر دی.
اور باقی انہیں دے دیتے ہیں، ان کا بھی کام چل جائے گا آگے. تو انہوں نے کہا کہ جو میں اللہ کی راہ میں دے چکی اس میں سے ہر کچھ میں لے لوں واپس، حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہیں واقعہ بتایا. وہ تو پھر دے دیے کھانے، شخص کو دے دی وہ چیزیں جو تھیں کھانے پینے کی جو جنس تھی. ان کو واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور یہ ہو گیا، اس کے ان کا انتظام ہو گیا، لیکن پوری تفصیل بتائی کیسے ہوا. آپ اٹھ کر گھر تشریف لائے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ یہ آپ کی کنیز ہے، اس سے راضی رہیے گا. ایسے لوگ تھے. یہاں پوچھنے کے لیے آتے کیا زکوٰۃ میں سے لگے گا؟ ان کے پاس سیدہ فاطمہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ کہا تمہارے لیے 1 اونٹ، میرے پاس 40 ہوتے تو میں سب دے دیتی. اور یہاں مت سوچتے کیسے بچا لیں اور کیسے ہر جگہ جہاں کام چلے وہاں زکوٰۃ لگا دیں. تو وہ اسوہ ہے حضرت ابراہیم کا، قربانی یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کا. یہ حکم ہے قرآن کا، لیکن بدل نہیں سکتے ایک دوسرے کو آپ. قربانی کی جگہ ہے، اور باقی جتنی اور جو دوسرے مناسک ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، وہ سب ہوں گے. اور دیجئے، دوسرے حصے میں سے دیجئے. باقی ٹھاٹ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے چکے، اس ٹھاٹ میں کچھ کمی کر لو، اس سے ان لوگوں کے کام آؤ نا. اگر دکھی ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں. بہرحال یہ ایک واقعہ اور سن لیجیے بس. اس کے اصل میں تو تاریخ بھری پڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، ازواج کی، صاحبزادی کی بتائی میں نے، خود آپ کی. اور اصل میں تو یہ قربانیاں عورتیں دیتی تھیں، خواتین. یہ مرد تو باہر رہتے ہیں نا، جب کھانے وانے کی بات ہوتی تھی اپنے گھر لے جاتے تھے کہ لاؤ کھانا، ان کو کھلا دو. تو یہ قربانیاں تو وہ خواتین دیا کرتی تھی، اور ان کی تائید ہوتی تھی ساتھ میں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک شخص آیا کہ اس نے کہا، سوال کیا کچھ کھانے کے لیے. پوچھا کہ کون مدد کرے گا، کون کھانا کھلائے گا؟ رات کا وقت تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، وہ اچھی حیثیت کے تھے. یا رسول اللہ میں دیکھوں. لے گئے. گھر پہنچے تو بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان آیا تھا، اس کا کھانا. رات کا وقت تھا. گھر میں اتفاق سے ایسا تھا کہ وہ اس وقت کے کھانے کی چیزیں تھیں. ہوتا ہے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت ہے. یہ اسٹاک نہیں کرتے تھے غلے ولے کہ سال بھر کا رکھا ہوا ہے. گھر میں کھانے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی اس وقت کا کھانا ہے ہمارے اپنے اور بچوں کے بھر کا. حضرت ام سلیم، تو ابو طلحہ نے کہا کہ دونوں میں مشورہ ہوا اور ان کا ایسا کرتے ہیں بچوں کو ذرا بیلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، اور مہمان کو میں لے آتا ہوں، ہم بھی ساتھ میں بیٹھ جائیں گے. اور کسی بہانے تم وہ شمع، بھائی یہی تھی، کوئی بلب تھوڑی تھے. اب ان کا یہ شمع بجھا دینا، کسی بہانے سے دیا بجھا دینا. اور پھر ہم لوگ جو ہیں وہ، تاکہ مہمان بھی یہ سمجھے کہ کھا رہے ہیں، ہاتھ ہلاتے رہیں گے. وہ کھانا وہ کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے، بھوکا زیادہ ہوگا. تو انہوں نے ایسے کیا. رات کا اندھیرا تھا، چراغ کل کر دیا، بیٹھے. وہ بھوکا بہت تھا، وہ جتنا تھا وہ سب کھا لیا انہوں نے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں اپنی پلیٹوں میں سے. اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اگر یہ دیکھتا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کچھ کم کھاتا یا بچا دیتا. یہ ہے جس کے لیے اللہ کی آیات نازل ہوئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آیات اترتی تھی، اللہ کا کلام اترتا تھا ان لوگوں کے حالات کے اوپر. یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں بھوک سے، اور اس کے بعد یہ لوگوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں. خود اپنے اوپر تکلیف لے لیتے ہیں بھوک کی. قرآن نے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ ہیں ایمان لانے والوں کے اندر جو کھلاتے ہیں مسکین کو، قیدی کو، اور یتیم کو، بے سہارا لوگوں کو کھلاتے ہیں، محبت میں، ان کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں.
مال کی محبت کے باوجود یہ ہیں اللہ والے. تو اس کی تو کوئی مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو لوگ ایسے ہی لوگ تھے. دیجئے نا وہاں سے. کسی وقت ایسا بھی کر لیجیے گا کہ ٹھیک ہے آج کھانا نہیں پکے گا, ان کو تو کھلا دیں, ان کو دے آئیں. اچھا مت کرنا. شریعت نے آپ پر لازم نہیں رکھا کہ خود بھوکے رہو, اور خود بھوکے رکھ کے بھی پھر وہی جا کے دے آؤ. یہ تو وہ ہے مقام جہاں پر جسے اللہ کی آیات اترتی ہیں اور نازل ہوتی ہیں. لیکن شریعت نے آپ پہ لازم نہیں کہ جو آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر بہت سی جگہوں پہ فضول خرچیاں بھی کر رہے ہیں, اسے روک کر دو. اور مسلمانوں کے باقی دوسری بھی جتنی ضرورتیں مسائل ہیں وہ یہ فضول خرچیاں چھوڑ دے تو وہ سب اسی سے ہو جائیں گی. ارے خالی زکوٰۃ سے ہو جائیں گی جو فرض ہے, اسے بھی تو کھا جاتے ہیں. وہ کھا جاتے ہیں جو ذمہ دار ہیں, جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتی. سب دیتے نہیں, جتنے دیتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, اور وہ ان جگہوں پر لگا دیتے ہیں جہاں پر نہیں کہا قرآن نے, ان جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں. لوگ غریب ہیں. قربانی کیجئے, اللہ تعالیٰ جو آسانی سے افورڈ کر سکے. میں نے آپ کو بتایا بکری بھی کر سکتے ہیں, حصہ بھی لے سکتے ہیں ان کے اندر, بڑے جانوروں کے اندر. اور اس میں پریشانی دقت واقعی جینوین ہے تو مت کیجیے. لیکن یہ مت لے کے آئیے پروپوزلز کے ساتھ وہ قربانی لوگ چھوڑ دیں اور یہ کریں. جو لوگوں کے پاس جتنا ہے, جو انتہائی ضرورت سے زیادہ اس میں سے خرچ کریں, اور ان کا بھی خیال رکھیں جو ضرورت مند ہے. چاہو آج یہ پہلو تھا ضروری جو آپ کے سامنے رکھا میں نے. انشاءاللہ قربانی سے متعلق کچھ اور مسائل ہوں گے, وہ اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ, وہ تو ایک ہی دن پہلے ہوگا قربانی سے, اگلا جمعہ کام چل جائے گا. لیکن یہ چونکہ ابھی لوگوں کو خریداری کرنی تھی, قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے, کیسا جانور لیں, کون لیں, خالی نر ضرور نہیں, آپ مادہ لے سکتے ہیں. تو چل پڑی ہے بس. ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو اپنے سے قریب کرے. قربانی اسے کہتے ہیں, اس کے قرب میں پہنچ جائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.